السلام علیکم دوستو حسب وعدہ آج ہم کلمے کی فضیلتیں بیان کریں گے۔ تو دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ان سب نے اس کلمے کو لوگوں کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو اور کامیابی حاصل کرو، کامیاب ہو جاؤ۔ اتنی سی بات تھی اور اتنی سی بات سمجھانے میں ان لوگوں کو یعنی ہم لوگوں کو صدیاں لگ گئی۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ انہوں نے 950 سال تک اس کلمے کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، مگر لوگ تھے کہ وہ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تھے، اپنے اوپر چادریں ڈال لیتے تھے کہ نہ ہم تجھے دیکھ رہے ہیں اور نہ ہی تیری آواز سن رہے ہیں۔ یہ 950 سال میں ان کے ماننے والے یعنی اس کلمہ کو پڑھنے والے 80 کے قریب لوگ یعنی یہ کلمہ کو ماننے والے بن گئے۔ تو اس طرح سے ہر پیغمبر نے، ہر نبی نے یہی کلمہ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی کلمے کو لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ وہ اپنے علاقے میں یعنی مکہ میں صادق اور امین کے طور پہ مشہور تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تک یہ کلمہ لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا تھا، لوگ انہیں ثالثی میں بلایا کرتے تھے، کیونکہ وہ سچے تھے۔ تو آخری جو ثالثی ہوتی تھی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے اور ان کی بات مانی جاتی تھی۔ اس طرح سے وہ امین بھی تھے، کسی کا حق نہیں کھاتے تھے۔ تو وہاں کے جتنے لوگ تھے وہ ان کے پاس اپنی امانتیں بھی رکھا کرتے تھے، امانت دار تھے، سچے تھے۔ مگر جو ہی یہ کلمہ انہوں نے لوگوں کے سامنے پیش کیا تو لوگوں نے انہیں جھٹلانا شروع کر دیا، ان کے خلاف ہو گئے، مسلمانوں کے خلاف ہو گئے، جو مانتے جا رہے تھے ان کے خلاف ہوتے گئے۔ اگرچہ اس کلمے کو دین کی بنیاد کہا گیا ہے۔ تو دوستو اس کلمے کا مطلب ہے یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ جو پورا کلمہ ہے اس کا مطلب ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کلمے میں ہم اللہ تعالیٰ سے اقرار کرتے ہیں کہ ہم تیرے احکام مانیں گے، صرف تیرے ہی سامنے جھکیں گے، تیری ہی عبادت کریں گے، تیری ہی غلامی کریں گے، تیری ہر بات مانیں گے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقہ تیرے احکام ماننے کا ہمیں بتایا ہے اسی طریقے سے ہم تیرے احکام مانیں گے۔ اور اس کا مطلب ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ سے ہونے کا یقین پیدا ہو جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں میں چلنے پہ دونوں جہانوں کی کامیابی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ تو دوستو سب سے افضل ذکر جو بتایا جا رہا ہے حدیث میں وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ جس شخص نے کہا لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کسی نے پوچھا کہ کلمہ کی اخلاص کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حرام کاموں سے اسے روک دے۔ یعنی یہ کلمہ اگر کسی کو حرام کاموں سے نہیں روک رہا
تو سمجھ لیں کہ اس نے اخلاص کے ساتھ یہ کلمہ نہیں پڑھا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، عرش الہی کے سامنے ایک نور کا ستون ہے، جب کوئی کلمہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس ستون میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے، اور جب تک اس کلمہ کو کہنے والا بخشا نہیں جاتا وہ مسلسل حرکت کرتا رہتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بندہ کسی وقت دن یا رات میں لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے اعمال نامہ میں سے برائیاں مٹ جاتی ہیں اور ان کی جگہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ جو شخص 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرے، حق تعالی شانو قیامت کے دن اسے روشن چہرے والا اٹھائیں گے جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے، اور جس دن یہ تسبیح پڑھے اس دن اس سے افضل عمل والا وہی شخص ہو سکتا ہے جو اس سے زیادہ پڑھے۔ یعنی اگر کوئی 100 بار پڑھتا ہے تو اس سے افضل عمل والا 101 بار پڑھنے والا ہوگا۔ ایک اور جگہ پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمام اذکار میں افضل لا الہ الا اللہ اور تمام دعاؤں میں افضل الحمدللہ ہے۔ ایک حدیث میں الحمدللہ کے بجائے استغفار کا ذکر ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر عمل کے لیے اللہ کے یہاں پہنچنے کے لیے درمیان میں حجاب ہوتا ہے، مگر لا الہ الا اللہ کہنے اور باپ کی دعا بیٹے کے لیے، ان دونوں کے لیے کوئی حجاب یعنی رکاوٹ نہیں ہے، یہ ڈائریکٹ اللہ کے حضور پیش ہو جاتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سب سے زیادہ سعادت مند اور نفع اٹھانے والا میری شفاعت کے ساتھ وہ شخص ہوگا جو خلوص دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے۔ دوستو، آج یہاں تک اللہ تعالی ہمیں اپنے تسبیحات میں اور تقدیس میں اور اس کلمہ کے پڑھنے میں ہمیں ہمت دے، ہمیں استقامت دے، ہمیں رب اللسان بنا دے، تاکہ ہر وقت ہماری زبان پہ یہ کلمہ ہو، اور اس حد تک ہم اس کلمے کو پڑھتے رہیں کہ جب ہمارا آخری وقت آئے اس دنیا سے، اس جہان سے جانے کا، تو ہماری زبان پہ جو آخری کلام ہو وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہو۔ آمین ثم آمین۔